اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة والسلام على النبی وآلہ واصحابہ والسلام على ابی حنیفہ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فی مقام آخر مخبر وامر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم نشور مسلمانوں کے دلوں کے سرور سرکار مکہ سردار مدینہ صاحب معطر پسینہ مغفر موجودات وجہ تخلیق کائنات روح کائنات خوشبو کائنات جان کائنات شہنشاہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب اب ارباب فکر و دانش نہایت ہی محتشم معظم مکرم سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے عظیم الشان دستار فضیلت کی محفل میں ہم حاضر ہیں یقیناً آپ نے آباد سنے ہوں گے سنوخان مصطفیٰ کے لب سے مصطفیٰ کی ثنا بھی سنی ہوگی میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا چند باتیں عرض کر دوں توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان باتوں کا یہاں بھی فائدہ ہوگا اور دربار آخرت میں بھی فائدہ ہوگا میری ذمہ داری جو لگائی گئی ہے عظمت قرآن کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی شان منزلت مرتبت اور قرآن پاک کا مقام بیان کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حفاظ کرام کے اعزاز میں یہ محفل ہے تو کائنڈلی مجھے انہیں حفاظ کا ذرا دیدار کروا دے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو سما لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے وہ حفاظ کرام کدھر ہے ٹھیک ہو گیا آج کی جو میری گفتگو ہے وہ آپ سب سے بالکل عموم ہے اور میری گفتگو کا محور مرکز اور توجہ وہ حفاظ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس لا ریب بے عیب کلام کو سینے میں محفوظ کیا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے یہ قرآن کا فیضان ہے جو سینے میں جگہ دیتا ہے اس کی بھی آخرت سوار دیتا ہے جو اس کے لیے حمایت کرتا
کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو بھی 4 چاند عطا فرما دیتا ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید برہان رشید کی حقانیت، قرآن پاک کی سچائی اور عظمت و رفعت و منزلت کی بات ہے، کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے انبیاء کے جو قرآن کی عظمت کو بیان کر سکے۔ قرآن اپنے اندر اپنی تمام عظمتیں لیے ہوئے ہے۔ جب لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے تھے، جب لوگوں نے قرآن کے بارے میں کچھ بولنا شروع کر دیا کہ ہم بھی تو عربی دان ہیں، ہم بھی تو عربی پڑھتے ہیں، ہماری عربی بھی بڑی مشہور ہے، ہم بھی بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، فصاحت و بلاغت اور معنی و بدیع بیان یہ تو ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہم بھی بڑی بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، ہم بھی بڑی ستھری اور صاف باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ان کے کلام میں اور ہمارے کلام میں فرق کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھتے ہیں ان میں اور ہماری گفتگو میں فرق کیا ہے؟ ادھر بھی زیریں زبریں ہیں، ادھر بھی زیریں زبریں ہیں، ادھر بھی شد مدیں ہیں، ادھر بھی شد مدیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ تمہاری بات میرے قرآن جیسی ہے، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا اے لوگو تم کہتے ہو ہماری باتیں بھی قرآن جیسی ہے، ہماری گفتگو بھی قرآن جیسی ہے، میں تمہیں نہیں کہتا، صرف انسانوں کو نہیں کہتا، انسان بھی آ جاؤ، جن بھی آ جاؤ، انسان جنوں کی مدد کرو، جن انسانوں کی مدد کرو، سارے مل کے قیامت تک قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھ جاؤ۔ قیامت آ جائے گی، دوسرا قرآن نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ قرآن نے خود کہا جو قرآن کے مقابلے میں کچھ اور پیش کرنا چاہتے ہیں، قرآن کہتا قل پیارے حبیب اپنے لب مبارک ہلا کے ان کو بتا دو لئن اجتمعت الانس، یہ انسان جمع ہو جائے، والجن فقط انسان نہیں جن بھی ساتھ مل جائیں، کس بات پر؟ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لانے پر اگر اکٹھے بھی ہو جائے نا، فرمایا لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثل یہ نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر دنیا دار کا کلام ہوتا تو مقابلہ ہو جاتا، اگر انسان کا کلام ہوتا انسان مقابلہ کر جاتا، اگر جن کا کلام ہوتا جن مقابلہ کر جاتا، فرشتے کا کلام ہوتا فرشتہ مقابلہ کر جاتا۔ ارے یہ کلام اس رب الارباب کا ہے، یہ قرآن اس رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور کوئی دوسرا خدا نہیں، دوسرا قرآن۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کی ٹھنڈی آواز مجھے نہیں چاہیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مسلمان تجھے ناز کرنا چاہیے جس قرآن کا تو حامل ہے، جس قرآن کا تو قاری ہے، جس قرآن کے یہ بچے حافظ ہیں۔ قرآن نے کہا ہمت ہے تو سارے انسان بھی ملو، جن بھی ملو، مقابلہ کرو، لیکن تم سے نہیں ہوگا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کا مقابلہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی ایک بات۔ نمبر 2، جب قرآن نے کہا نا قرآن کی ٹکر پر قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لاؤ تو سارے گونگے ہو گئے۔ قرآن نے کہا یہ مت سمجھنا ہم نے مقابلے کی بات کی ہے، ہم تمہیں اور آسانی دے دیتے ہیں۔ پورے قرآن کے مقابلے میں پورا قرآن نہیں نہ لا سکتے، چلو تمہیں آسانی دیتے ہیں۔ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 13، قرآن کہتا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا قرآن تو 114 سورتوں پر ہے، 30 سپارے ہیں اس کے اندر، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلو قرآن کی طاقت پہ، قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے سامنے قرآن نہیں لا سکتے، ہمت ہے تو 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر جب تم سے 10 صورتیں بھی نہ آئے تو مان جانا جو قرآن میں نے اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے، کائنات میں کوئی اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتا ہے۔ ہم یقولون
یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ مصطفیٰ نے خود گڑھا ہے؟ قل پیارے حبیب یہ جو کہتے ہیں نا گڑھا ہے، ان سے بولو فاتو بی عشر سور مثلہ، 10 صورتیں لاؤ، پورا قرآن کے مقابلے میں پورا قرآن نہ لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، اور کتنے آ جاؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، بلا لو جس جس کو بلا سکتے ہو، بلا لو جس جس کو بلا سکتے ہو، بلاؤ جس کو گھمنڈ اپنی فصاحت و بلاغت پر، جس کو اپنے کلام پر، اپنی گفتگو پر، اپنی گفتار پر، اپنے تکلم پر، اپنے بولنے پر، اپنی فصاحت پر، اپنی قدر کلامی پر جو بڑا بولتا ہے نا اس کو لاؤ، کہو آؤ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں لا سکتے، اور 10 آیتیں 10 صورتیں لے آؤ، کہا تم نہیں لا سکتے، جب نہیں لا سکتے تو مان جاؤ آمینہ کے لال کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اس پہ بس نہیں، قرآن نے کچھ اور لیس عطا فرمائی، قرآن نے کہا ہو تو صحیح، گڑاؤ گھوڑے کہاں تک گڑا سکتے ہو۔ اگلا چیلنج قرآن کا مزید کم کر دیا، یہ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اچھی میں پیچھے بھی 1.25 گھنٹہ تقریر کر گیا، جنہ کو میں تھکا انہیں تسی نہیں تھکے، اچھی کرو، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی بابا جی؟ تیسرا قرآن نے مزید کم کر کے بتایا، چلو 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کے مقابلے قرآن لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن کے ٹکر پہ قرآن لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ارے 10 صورتیں لانا وہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جاؤ پھر کہتے ہیں بلا لو جس کو بلا سکتے ہو، رب کائنات کے علاوہ جنوں کو بلاؤ، انسانوں کو بلاؤ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اے قرآن کے مقابلے میں ایک سورت ہی لے آؤ۔ لیکن کائنات گواہ ہے 15ویں صدی آ گئی ہے، نہ کل قرآن کا مقابلہ تھا، نہ آج قرآن کا مقابلہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ زور سے بولو، اچھی قرآن نے 3 مرتبہ لاؤ، جب ایک صورت بھی نہیں نہ آئی تو قرآن نے پھر اور کمی کر کے چیلنج کر دیا۔ یہ ہے قرآن، 15 صدیوں بعد بھی اپنی سچائی اپنے اندر رکھتا ہے، 15 صدیوں کے بعد بھی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی 1500 سال ہو گئے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آمینہ کے لال کے سینے اقدس پہ نازل ہوا۔ تو میں نے کہا میں نبی کی حدیث پڑھوں بڑی بات ہے، کسی صحابی کا قول پڑھوں بڑی بات ہے، کسی تابعی کا فرمان پڑھوں بڑی بات ہے، تب تابعی کی چوکھٹ پہ دستک دوں بڑی بات ہے، لیکن میں ان کو نہیں کہتا، قرآن خود کہتا ہے میں سچائی سے بھرا پڑا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نے شروع میں کہا میں وہ کتاب ہوں جس میں شک کی کوئی گنجائش۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن مانگا نہیں آیا، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں مانگی، او بولو قرآن کے مقابلے میں 1 صورت مانگی، او قرآن نے اور نرمی دی، کیا کہا؟ یہ 27واں پارہ ہے، سورہ طور ہے، آیت نمبر 33 اور 34 ہے، آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ کہا پیارے حبیب یہ جو قرآن کے بارے میں بک بک کرتے ہیں نا، جن کو قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کی شان کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کی منزل کا پتہ نہیں، مقام و مرتبے کا پتہ نہیں، یہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ لا سکے، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں نہ لا سکے، قرآن کے مقابلے میں 1 صورت نہ لا سکے، فرمایا فلیأتوا بحدیث، اور ایک جملہ لے آؤ مان جائیں گے۔ سمجھ رہی ہے؟ اچھی بول فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک جملہ قرآن جیسا لے کے آؤ، ایک جملہ۔ جانے من یہ قرآن کل بھی میرے نبی کی نبوت کی دلیل تھا، یہ 2ری صدی میں بھی تھا، یہ 3ری 4ری 5ری 6ری 15ویں صدی ہے، یہ چیلنج قرآن کا کل بھی تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ چیلنج قیامت کی صبح تک ہے کوئی مائی کا لال نہ فقط جن ہی نہیں، فقط انسان ہی نہیں، من استطاعتم کا مطلب ہے اور جو بھی ہو سکتا ہے، حشرات الارض ہو یا نباتات ہو یا وہ
پانی کے جانور ہو، مخلوق میں سے جس کو بلا سکتے ہو، قرآن کا مقابلہ قرآن سے نہیں، 10 سورتوں سے نہیں، ایک سورت سے نہیں، ارے مل بیٹھو، ایک بات ہی لے آؤ، مان جائیں گے، لیکن تم قرآن کے مقابلے میں ایک بات بھی نہیں لا سکتے تو مان جاؤ، اللہ نے جو نبی کو قرآن دیا ہے بے مثل دیا ہے، بے مثال عطا کیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں زیادہ تبصرے نہیں کرنا چاہتا، میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو کچھ بتا کے جانا چاہتا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 4 چیلنج قرآن نے کیے، 4 چیلنج مکہ کے اندر، مکہ کی سرزمین پر محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑی، ایک جملہ بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکا۔ اس وقت کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اس وقت کے لوگ بڑے قادر الکلام تھے، اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو عربی، ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی کے بنا گونگا، وہ کہتے تھے ہم عرب والے تو بڑا فر بول لیتے ہیں، یہ اجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ ہم جیسا کلام ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا عربی آ جاؤ، اجمی آ جاؤ، انسان آ جاؤ، جن آ جاؤ، یا تو بھی حدیث، ایک جملہ لاؤ، ایک جملہ قرآن جیسا لاؤ۔ بڑے بڑے شعراء سر تسلیم خم کر گئے، تیرے آگے دبے لچے ہیں، یوں فصحا عرب بڑے بڑے، کوئی جانے زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا نا حضور جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ جو بڑے اپنے آپ کو شاعر، خطیب اور بڑا کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ بھی سر جھکا دیتے ہیں کہ جب حبیب پیارا بول رہا ہے ہمیں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی قرآن کے بارے میں کچھ کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا تھا کوئی مدینے میں رہنے والا جو پہلے سے رہتا تھا یہودی، وہ کہہ دیتا کہ یہ قرآن ہے نا 4 چیلنج یہ تو مکہ والوں کو کیے ہیں، اگر مدینے والوں کو چیلنج ہوتا نا تو ہم نے پورا کر دینا، اگر مدینے والوں کو کہا جاتا نا لاؤ تو ہم نے لے آنا تھا۔ رب کائنات نے 5واں چیلنج مدینے والوں کو کر کے بتایا، ہمت ہے تو تم بھی میدان سے جا کے دیکھنا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں حافظ نہیں ہوں، کوئی لڑکن ہو جائے تو معافی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا مکہ والوں سے قرآن کے مقابلے قرآن مانگا، نہیں آیا۔ قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں مانگی، نہیں آئی۔ قرآن کے مقابلے میں 1 صورت مانگی، نہیں آئی۔ قرآن کے مقابلے میں 1 جملہ مانگا، نہیں آیا۔ اے مدینے والوں جاؤ تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم بھی شرکوں کے والوں کو بلا لو، رب کائنات کے علاوہ ایک لے کے آؤ، اگر لے آؤ تو مانے وہی لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ ہم آج بتا سکتے ہیں قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان تو گر سکتا ہے، آمینہ کے لال کے زبان سے نکلنے والا جو قرآن ہے نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا، نہ محمد عربی کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے ہون میں کانتے ہاتھ رکھ کے دوڑے جا سنائے نا تسی چیچ کی پہنے 5 ایتے پڑھ دی قرآن کی عظمت پہ۔ قرآن کہتا لاؤ ادھر۔ یہود و نصارہ نے ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے کتنی مشینری بنا دی، کتنے معاملات کر دیے کہ مسلمان قرآن سے ہٹ جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت دکھا ہے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، 27ویں کی رات آ گئی، اپنے دل میں جان کے دیکھو کتنی مرتبہ قرآن پڑھا۔ اس قرآن کی عظمت کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ جو بچے قرآن حفظ کر گئے، جنہوں نے قرآن کے لیے سینہ ہموار کر دیا، جنہوں نے قلوب و اذہان میں قرآن سما لیا، یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک کہتا ہے ہاں جرأت ہے تو لاؤ مقابلے، لیکن نہ پہلے پیدا ہوا ہوگا انشاءاللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رب الارباب کا کلام ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اگر دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے لیے کوئی دوسرا کلام بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا عظیم قرآن ہے ہمارے پاس۔ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے
کے لیے، قرآن کی عظمت بتانے کے لیے باہر سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہمارے ماتھے کا سیرا جھومر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کی سچائی کو ثابت کرنا پڑ جائے نا، ہم سرکار کی احادیث کو بھی ایک لمحے کے لیے کہیں گے آپ ذرا آرام فرمائیے، ہم قرآن سے قرآن کو ثابت کر دیں گے۔ جب نبی کی زبان پہ آئیں گے تو پھر تو ایسا ثابت ہوگا کسی کو شک بھی نہیں رہے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ میں آیا اور میں نا تویز داغا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اس زمانے کا، مشرکین کے زمانے کا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو دم درود کرتا تھا، پھونک مارتا تھا، جن نکالتا تھا۔ میں مکہ میں آیا نا تو سارے لوگ کہنے لگے کہ بھئی جدھر بھی جانا، جہاں بھی جانا، لیکن اس گلی کی طرف نہ جانا۔ میں نے پوچھا بھی کیوں؟ وہ کہنے لگے ادھر ہر کوئی جاتا اپنی مرضی سے ہے، آتا سونے کی مرضی سے ہے۔ مکہ سارا کھلا پڑا ہے، جہاں مرضی ہے وہاں جاؤ، اس رستے پہ مت جانا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے ادھر نا ایک محمد بن عبداللہ ہیں، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، وہ تو کہتے خدا ایک ہے، وہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتے میرے پاس قرآن آتا ہے، میرے پاس جبرائیل آتا ہے، میں قیامت تک سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بھائی بڑے پریشان ہیں، جو اس کی گفتگو سنتا ہے نا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ادھر مت جانا۔ اور معاذ اللہ کئی بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ ان کے پاس جن ہے، پنجابی چ کہنا جنہیں لوگوں نے جن پہ جاندے بلا تشبیہ و تمثیل، ان کے پاس جن آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا میں لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، داغے دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، اگر میں نے ان کا جن نکال دیا نا میں تو مکہ میں ہیرو بن جاؤں گا۔ یار جس بندے کو ہم پورے مکے والے نہیں روک سکے اور ڈرتے ہیں جس سے، اس کو ہم نے روک لیا، اس نے روک لیا، میری تو بلے بلے ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں سرکار کے دربار میں چلا گیا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی کے دربار کے آداب کتنے ہیں، صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنی توقیر کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ میں نیا بندہ تھا، میں سیدھے ہی سرکار کے آگے، اور میں نے کہا جی اپنا ہاتھ دیجئے، اپنا ہاتھ دیجئے۔ کیوں؟ کہنے لگا مجھے ہاتھ دیں گے میں دم درود کروں گا، میں کچھ پڑھوں گا، کچھ پھونک ماروں گا، آپ کا جن نکل جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ یہ کس کے جن نکالنے آیا جس نے کفر کے جن نکال کے باہر پھینک دیے ہیں؟ یہ کس کے پاس آ گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، فرمایا آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ فرمایا میرا اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، جس کو میرا رب ہدایت دے دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں نے یہ کلام پہلی مرتبہ سنا تھا، میں تو گلی گلی جاتا تھا، میں محلے محلے جاتا تھا، میں قریہ قریہ اور بستی بستی جاتا تھا، شہر شہر قصبہ قصبہ جاتا تھا، میں لوگوں کو دم کرتا، لوگوں پہ کلام پڑھ کے پھونک مارتا، بڑے بڑے خطیبوں کے خطبے سنے، بڑے بڑے خطیبوں کے بیان سنے، بڑے بڑے ساحر اللسان خطیبوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے شعراء کے شعر سنے، بڑے قادر الکلام لوگوں کی تو سنی، اور جو گفتار کے مالک، جو کلام کے مالک، جو قادر الکلام ہوتے میں سنتا تھا، لیکن اتنے سونے کلام، اتنا میٹھا کلام، اتنا سچا کلام، اتنا پیارا کلام میرے کانوں میں کسی نے نہیں ڈالا تھا۔ میں نے کہا ایک مرتبہ پھر بولیے، آپ کے بولنے میں مٹھاس بڑی ہے، ایک مرتبہ پھر بولیے، آپ کے بولنے میں پیار بڑا ہے، ایک مرتبہ پھر بولیے۔ میرے نبی پھر بولے، میں نے پھر کہا ایک مرتبہ پھر بولیے، میرا نبی بولتا گیا، میں سنتا گیا، آخر میں کہا پہلے تو آپ کا ہاتھ مانگا تھا، اب اپنا ہاتھ دیتا ہوں، جن نکالنا نہیں، جن نکالنے آتا ہوں، غلامی کا پتہ ڈال کے غلام بنا لیجئے۔ اچھی بولا سبحان اللہ۔ ایڈے ٹھنڈے بنے آگے میں کوئی تقریر نہیں ہوندی وما علیہ جلالہ۔ پاجی اجے تے سٹارٹ ہوئی ہے، اچھی بولا سبحان اللہ۔ اجے تے بھائی شروع ہے، اور میرے ابائی نے غلام رسول بھائی کہندے نے واہ واہ کریا، انہاں پرچی پتہ نہیں کی بھیج دتی، باہروں آئی، ہاں
جی اینڈ جے کر لیے تو کوئی مسئلہ تے نہیں کیونکہ آؤٹ آف ٹاپک ہے، بعدوں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لگ رہا نہیں آ رہی، اجازت ہے جی، مکم کئیے والے مولوی اسی کوئی نہیں، اسی سیدھیاں وانیاں ہوندیاں نے، جنہوں قبول نہ ٹھیک ہے، جنہوں نہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اونچی ساریا کو سبحان اللہ۔ چلو تھوڑا آسان کا اے کتاب سبا معلقہ کی نائدہ، اے مدارس سے پڑھائی جاندی ہے۔ اچھا اے دی خوبی کی ہے جی، ہون تے خوبی رہی کوئی نہیں، اس زمانے چ دی بڑی خوبی سی۔ توجہ ہے، عرب دے وچ ایک میلہ لگدا ہوندا سی تے اس میلے دا نام سی اکاز۔ کی نام سی؟ اکاز میلہ لگتا تھا۔ اکاز میں ایک میلہ لگتا تھا۔ اچھا جی وہ میلہ کس بات کا ہوتا؟ دنیا بھر کے شاعر بلائے جاتے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر انج کیوں بیٹھ دیو ہوں پھر میں 1.5 گھنٹہ کر کے پچھاڑ دیں، کرو برداشت۔ اچھی سریا کو سبحان اللہ۔ کی کہہ رہا میں؟ اکاز دے وچ میلہ لگتا تھا۔ میلے پہ پتہ لوگ بڑے جاتے ہیں، وہ چاہے شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، ساڈی قوم توری ہوندی ہے۔ وہ پاویں سنی کرا رہے ہوئے، پاویں رافضی کرا رہے ہوئے، خارجی کرا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جان دیو۔ تو ادو میں لوگ کی ٹور پیندے ہیں، چلو جی میلے تے۔ میلے پہ وہاں پہ مقابلے ہوتے تھے، شاعری ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے کلام پیش کرتے، اپنی اپنی شاعری پیش کرتے۔ پورے سال بعد وہ میلہ ہوتا تو جو ٹاپ آف دا لسٹ شاعر نکلتا نا، جو پہلے نمبر پر آتا کہ اس سال پورے میلے میں اس شاعر جیسا کوئی شاعر نہیں آیا اور اس کی شاعری جیسی کوئی شاعری نہیں آئی، اس کی شاعری کو لکھ کے صفحے پہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ باندھ دیا جاتا، اور پورا سال جتنے حاجی حج کرنے آتے نا تو وہ شاعری پڑھتے، ان کو پتہ چل جاتا، لو بھئی آج اے سال میلے تے آ شیر جتے جے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ شاعری کو باندھ دیا جاتا اور لوگ سمجھ جاتے کہ اس سال جتنے بھی لوگ حج عمرہ کرنے جاتے وہ دیکھ لیتے کہ بھائی اس سال شاعری میں پہلا نمبر اس شعر کا ہے جس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر کے مجھے بتاؤ، سبھی نے بتانا ہے، بتاؤ پھر اس زمانے کی اس کے مقابلے میں کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ اچھی شاعری تھی نا، اس زمانے کی سب سے بہترین شاعری تھی نا، اس لیے تو پورا سال خانہ کعبہ کے ماتھے کا جھومر بنی رہی نا، لٹکائی رہی نا۔ یہ شاعری ہوتی رہی 7 سال لگاتار، جو پہلا نمبر لیتے رہے ان کلاموں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا۔ سرکار کی آمد سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جن شعروں کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا نا اور کہا جاتا تھا پوری کائنات میں اس جیسے اور شعر نہیں ہے، یہ 7 وہ شعر ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے کلام ہیں، بہت زیادہ اس میں آگے باتیں ہیں، یہ لٹکا دیا جاتا۔ اس میں پہلے نمبر پر جو شعر آتا ہے نا وہ امر القیس کا ہے۔ امر القیس کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ سال میں سے جو جیتتا ہے وہ پہلے نمبر پر، اور 7 سالوں میں جو پہلے نمبر پر آیا وہ امر القیس، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرنے لگا، اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے، 5 شعر لکھتا ہے، 51 حروف استعمال کرتا ہے، اپنے شعر لکھتا ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے، 5 شعر لکھتا ہے، 51 حروف استعمال کرتا ہے گھوڑے کے بارے میں، اور گھوڑے کی شان بیان کرتا ہے، آدھے جھوٹ بول جاتا ہے، آدھے نقص بیان کر جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے جب صحابہ کے قدموں سے لگنے والے گھوڑے کی بات کی، جب قرآن نے سرکار کے غلاموں کے جہاد کی بات کی، 5 آیتیں ادھر 5 شعر، ادھر 5 آیتیں، ادھر 51 لفظ، ادھر صرف 10 لفظ، قرآن نے سچائی بیان کی۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی انہیں کہا خانہ کعبہ سے اتارو جو کلام محمد کے سینے پہ آیا ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی بولو۔ 1600 سالہ پرانی تاریخ تو آتے سامنے پاٹی چھڑیے تسی اجے ٹھنڈے پہ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن کے آنے سے پہلے جس کلام کو خانہ کعبہ پہ ٹانگ دیا جاتا، لٹکایا جاتا اور کہا جاتا اس جیسا کوئی کلام نہیں، جب قرآن آیا تو تھلے اللہ سونے ہونوں دا کلام آ گیا جدے ورگی ذات کوئی نہیں۔ آج قرآن کے بارے میں کوئی بک بک کرے، آج معاذ اللہ قرآن کو جلائیں، یہ ڈرتے ہیں۔ قرآن
قرآن کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، چلو قرآن کی توہین کر کے مسلمانوں کے سینوں سے نکالیں۔ اے تیری غلط فہمی ہے، یہ قرآن سینوں سے نہیں نکلتا، ہر سال پتہ نہیں کتنے بچے تیار ہو کے آتے ہیں، ہر مدرسے میں، ہر جامعہ میں پتہ نہیں کتنے قرآن کے رکھوالے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں نے ایک بات سنائی تھی کہ جب پاکستان کا بٹوارہ ہوا، تھکے تو آگے بیان کرا، ابھی جہان اور بھی باقی ہیں، بیان کرا۔ اچھا آپ فرماتے جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوا نا، پتہ انگریز سرکار تھی، اس نے ڈیوائیڈ کیا تھا، تو انگریز آ گئے، ان کا یہ مسلمان جو ہے نا بڑا قرآن کرتے ہیں، بڑا قرآن کرتے ہیں، ایسا کرو مساجد میں حملہ کرو، مساجد سے سارے قرآن نکالو، نہ ان کے پاس کوئی قرآن رہے گا، نہ یہ پڑھیں گے، نہ جہاد کی غیرت کی باتیں کریں گے، ساڑھے وانگو یہاں ٹور پہن گے۔ وہ جو حافظ صاحب تھے نا اس مسجد میں حفظ کرواتے تھے، وہ نبینا تھے، ان کو نہیں پتا چلا، جب انگریز سرکار کے وہ ڈاکو گماشتے، وہ پولیس والے آئے نا تو قرآن اٹھانے لگے، شور ہوا، استاد صاحب نے آنکھیں بند ہیں، نظر نہیں آتا، شاگرد سے پوچھا بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ کہا استاد جی یہ انگریز آئے ہیں اور قرآن اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن پیچھے رہے گا نہیں، تو یہ آئندہ سے کہاں سے باتیں کریں گے، کہاں سے گفتگو کریں گے، ان کا معاملہ یہی ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا 3 بچے اٹھ کے کھلو جاؤ، تو پہلا پڑھ، تو دوسرا سپارہ پڑھ، تم تیسرا، تم چوتھا، تم پانچواں، تم چھٹا، 30 بچے کھڑے کر کے کہا اور انگریز کے بچے تو نظر نہیں آتا میرے قریب آ، وہ جس قرآن کو تو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے لے جا، ارے وہ تو لے جائے گا، اس سینے سے کہاں لے کے جائے گا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے قرآن پہ کوئی آئے نہ ہے، یہ قرآن اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، یہ قیامت تک کا نصاب ہے، یہ قیامت کی صبح کے لیے قرآن آیا ہے، ہر لمحے کی عظمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں ہم میں بدبختی ہے، ہم میں کمزوری ہے، ہم میں کوتاہی ہے، ہم میں نقص ہے، ہم میں عیب ہے، ہم میں کمزوری ہے، ہم نے قرآن سے ناتا نہیں جوڑا۔ قرآن آج بھی سینے میں نور بھر کے رکھ دیتا ہے، آنکھوں کو نور تو دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، ہر فیض کا نجات بشر کا ضامن، نظام عزیز بندگی کا شعور ملتا ہے۔ ذوق بیدار کو کہتے سنا اے آصف، وقف پہ جلوہ طور ملتا ہے۔ یہ میرا قرآن، یہ ہے وہ حافظ قرآن، یہ وہ ادارہ جو تیار کر رہا ہے حافظ قرآن۔ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا سپاہی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا طالب علم بناؤ، حافظ بناؤ۔ کل جب قیامت سجے گی نا تجھے تپتی دھوپ میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، اللہ فرمائے گا کہاں ہے میرے حافظ قرآن کے والدین؟ حضور یہاں کھڑے ہیں، فرمایا سونے کا تاج، سونے کا تخت لگاؤ، سونے کے تاج پہناؤ اور ان کو پروٹوکول سے بٹھا دو، حساب کتاب ان کا نہیں دوسروں کا ہوگا۔ کہاں نکمے، کہاں نکارے، کہاں سیاہی کاری کے مرتکب، کہاں بدکاری میں پھنسے ہوئے، کہاں گنہگار۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے بندے تو گنہگار ہے، میں تو غفور اور غفار ہوں۔ قدم بڑھا تو صحیح، آگے چل تو صحیح، میری رحمت کی طرف بڑھ تو صحیح، آگے آ تو صحیح۔ ایک قدم تیرا اٹھے گا میری رحمت 4 قدم اٹھا کے آگے آ جائے گی، تو چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی، بہت کمزوری میں چلے گئے۔ ایک شیر سناما، سورچ شیر تسی بڑا چی کے ہونا سی، مینوں پیسیاں دی کدی لوڑ نہیں، لیکن ادو تسی ہونا بھی سی۔ الحمدللہ لوڑ ہوندی نا تے انہاں نوں کہنا ہی اننے کلو، لیکن اسی کہنے پاجی عزت نال بلاؤ تے عزت نال جان دیو۔ ہم نے پیسہ آپ سے نہیں لینا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات لینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہون دسو کوئی کتاب پڑھا یا نیرا شیر پڑھا؟ ہاں جی اے کتاب ہن تواڈے سامنے رکھن لگا، ادا نام ہے دیوان متنبی۔ کی نام ہے؟ دیوان متنبی۔ اچھا اے وچ کی ہے؟ تسی سنو گے نا تو تانوں پتہ لگے گا کی بلا ہے۔ تسی بس راگ روگ سنن والے بندے جے، جلالی دے بس کھرے پے گئے پہلی بار۔ تے سرکار سانوں تے بابیاں نے کوئی کسے کہانیاں تے ادھر ادھر دیاں چوک کے تے ادھر سٹنیاں سکھائیاں ہی نہیں۔ جنی دیر قرآن دا موضوع ہے قرآن دا ہی موضوع ہے، تے جدوں نبی دی شان دا موضوع ہے پھر نبی دی شان دا ہی موضوع ہے۔
اے پتہ کن نے کتاب لکھی ہے؟ اللہ معاف کرے اے بندہ اپنے آپ کو نبی کہندا کی کہندا اپنے آپ کو کی کہندا سمجھ آ رہی ہے؟ اے اس بدبخت دی کتاب ہے جڑا اپنے آپ کو نبی کہندا سی بڑا پرانا ہے اب مرزا دجال بعد چ آیا یہ بڑا پرانا ہے اچھا اس اپنے آپ کو نبی کیوں آکھیا جی شاعری بڑی کردا اوئے ہوئے ہوئے بڑے شعر سناندا سی بڑے شعر سناندا اور جدوں یہ شعر سناندا ہی نا لوکی 8-8 گھنٹے بیٹھ کے سندے سن شعر انہیں سوچیا کہ میرے تو کلام میں مٹھاس ہی بڑی میری تو گفتگو ہی بڑی کمال کی ہے میرا تو کلام ہی بڑا اعلیٰ ہے 8-8 گھنٹے میرے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں میں بولتا رہتا ہوں وہ سنتے رہتے ہیں میں بولتا رہتا ہوں وہ لکھتے رہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو یہ گمان ہوا اپنی کلام پر اپنی فصاحت و بلاغت پر اپنی گفتگو پر معاذ اللہ ناز کیا اور سمجھنے لگا میں تو معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں ایسی گفتگو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ بندہ وہ ہے اور یہ اس کا کلام ہے جس کلام اور جس گفتگو کی بیس پر بنیاد پر اس نے معاذ اللہ خود کو نبی کہہ دیا لیکن جب اس کے کلام کو پڑھا گیا تو ہزاروں غلطیاں نکل آئیں نہیں سمجھے سنیوں سمجھ آندے تے تڑپ جاندے نہیں سمجھے اوے توجہ بدبخت وہ بندہ جو خود کو معاذ اللہ نبی کہے اور کہے میرے کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا جب کلام کیا سینکڑوں غلطیاں آ گئیں جب قرآن کو دیکھا لا ریب فیہ غلطیاں کیا آئی چلے میں تھوڑی سا ہائلائٹ کرتا ہوں اس نے ایک شعر کہا کہتا ہے ان القتیلہ مدرجم بدموعہ مثل القتیل مدرجم بدمائہ کہتا ہے ایک بندہ وہ ہے جس کو زخم لگے ہوئے ہیں خون بہ رہا ہے اور وہ موت لے گیا مر گیا دوسرا بندہ وہ ہے جو عشق لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے آنسو بہ رہے ہیں یہ کہنے لگا جتنا بڑا بندہ وہ ہے جس نے خون بہا دیا اتنا ہی بڑا بندہ وہ ہے جس نے عشق میں آنسو ہے لکھنے والوں نے لکھا نا ایسا نہیں ہے جو خون بہا رہا ہے وہ چھوٹا ہے جس نے عشق میں آنسو بہے وہ بڑا ہے تیرا کلام صحیح نہیں ہے لفظ مثل تو نے استعمال کیا ہے لفظ مثل صحیح نہیں ہے لفظ مثل صحیح نہیں ہے توجہ کیجئے گا لفظ مثل صحیح نہیں ہے اس نے ایک مرتبہ لفظ استعمال کیا مثل وہ صحیح نہ نکلا قرآن نے 40 مرتبہ لفظ استعمال کیا 15 صدیوں میں آج جس نے بھی قرآن پڑھا اس نے کہا قرآن نے جہاں جہاں لفظ مثل استعمال کیا ہے بالکل صحیح اچھی بولو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ہاں جی جیڑا بدبخت آکھے میں نبی ہاں تے کلام کرے تو لفظ مثل استعمال کرنا ہی نہ آوے لفظ مثل استعمال کرتے کرتے غلطی کر گیا لوگوں نے کہا اگر یہاں پر فوق لفظ استعمال کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا اس نے مثل کیا غلطی کر گیا ہے ایک مرتبہ لفظ مثل جو جھوٹا تھا اس نے استعمال کیا تو غلطی ہو گئی قرآن نے نبی کی زبان نے تقریباً 40 مرتبہ لفظ مثل استعمال کیا ہے 15 صدیوں کے مفسرین اٹھا کے دیکھ لو کوئی ایک بھی نہیں آیا جس نے کہا کہ یہ زیر زبر اُرا پرا ہو گئی ہے فرمایا لا ریب فیہ سر یہ ہے قرآن شعر و شاعری سے یہ قرآن ہی سمجھ آتا کس سے کہانیوں سے یہ قرآن سمجھ نہیں آتا یہ حقائق رہ کے سامنے سمجھ آتا ہے چھوٹا موٹا بندہ شاعری کرے غلطی کر جائے کہنے تو وہ بڑا شاعر چھوٹیا جیڑا معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنے ایڈا 30 مار خان سمجھے اور معاذ اللہ نبوت تک ہاتھ پا دوے تو کڈا کو شاعر ہونا ہے لیکن انہوں نے کہا جتنا بڑا شاعر جتنا بڑا قادر الکلام جتنا بڑا ہو جائے قرآن کا مقابلہ یہ چیلنج کی ہے قرآن نے بھائی یہ قرآن کے دعوے ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں اگر اجازت ہو تو آگے بیان کروں تھک گئے ہو نظر آ رہے تو آڈے نا زیادہ میں تھک رہا ہوں اچھی ساری بولو سبحان اللہ اچھا بعض کتابیں ہوتی ہیں نا یا بندے ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ گفتگو کریں تو گفتگو غلط ہو جاتی ہے بس کر گیا جی اچھی بولو سبحان اللہ یہ تو آڈا جے اگر تسی کچھ سننا چاہتے ہو کوئی بیدار ہونا چاہتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو آڈا بہتا میں تھکا اچھی ساری بولو سبحان اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف. جی سنیں دنیا داروں کا جو کلام ہوتا ہے اس میں غلطی. کوئی بندہ پیشن گوئی کرے نا وہی اگے آ ہونا جے تو کئی دفعہ نہیں ہوندا ہے نا. پیشن گوئی کہتی اس کو ہے کہ آثار نظر نہ آئے. بندہ مستقبل کی خبر دے کے ایسا ہوگا, اگر ہو جائے تو پیشن گوئی. کوئی آثار دیکھ کے بتائے نا, بادلوں کو دیکھ کے کہے کہ بارش ہونے والی ہے, وہ پیشن گوئی نہیں. بھائی بادل آئے ہو سیدھی بات ہونی ہے. چٹا دن چڑھیا ہوئے دھوپ سرے تے ہوئے تے بندہ آکھے آج بھی بارش پینی ہے تو ٹکا کے پینی ہے تو دوجا کی آکھے گا؟ نام و نشانی کوئی نہیں, کسے شاید نشان نہیں, نہ بدل نہ ہواواں, ایویں چھڈی ہونا ہے. تو جدو انج دی ماری ہے نا انہوں نے پیشن گوئی. یعنی سادہ لفظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ پیشن گوئی وہ ہوتی ہے آثار نظر نہ آئے, بندہ پھر بھی کہہ دے اور ویسا ہو جائے. لوگوں نے بڑیاں پیشن گوئیاں کی, بڑی بڑی باتیں کی, ایسا ہوگا, لیکن ویسا نہیں ہوا. قرآن نے کہا ایسا ہوگا, فرمایا بالکل ویسا ہوا جیسا قرآن نے کہا تھا. میں مثالیں دیتا ہوں, میں قرآن سے مثالیں دیتا ہوں. ہم نے چھکے چوکے تھوڑے ہی مارنے ہیں, ہم نے شعر سنا کے تمہیں ٹالنا تھوڑے ہی ہے. قرآن سناتا ہوں, مثالیں سمجھے. 1836 کے اندر 14 مارچ کے دن ہٹلر کی بڑی مشہور تقریر ہے, اسٹڈی آف ہسٹری کتاب صفحہ نمبر 666 وہ تقریر موجود ہے. ہٹلر نے کہا تھا کہ بھائی میں جس رستے پہ چل رہا ہوں میں غالب آؤں گا, مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہٹلر نے خود ہی خودکشی کر لی, سوسائیڈ کر لی, مر گیا. کہتا تھا مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, اپنے ہاتھوں مر گیا. چلیں آگے آ جاؤ. 1965 کا زمانہ ہے. انڈیا والے کہتے ہیں 12 بجے کا کھانا ہم نے بھئی لاہور کراس کر کے جم خانے میں کھانا ہے. پاکستان کے سپوت اٹھے, ان کے 12 بجا دیجئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لہذا ان کی پیشن گوئی جھوٹی. چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, کوئی اس کو سیاسی نہ لے. بھٹو نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, میری کرسی پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو ضیاء الحق نے کیا کیا؟ پھانسی دے دی. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ پریشان نہ ہوئیے گا, میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا. نواز شریف نے کہا تھا اس مرتبہ میں 4 سال پورے کر دوں گا, پورے ہوئے نہیں. ہمارے کیپٹن صاحب نے کہا تھا 90 دن کے اندر پاکستان کی قسمت بدل دوں گا, بدلی. یہ آئی پی ڈی ایم, انہوں نے کہا ہم سنبھال لیں گے اسمبلی. ان مسلمانوں نے وہ کیلا جو رمضان سے پہلے 100 روپے کا درجن تھا 300 کا درجن کر دیا. اسمبلی ان مسلمانوں نے جو آٹا پہلے مل جاتا تھا وہ لینوں میں ماؤں بہنوں کی عزتیں آبرویں برباد کرنے کے لیے ٹرک کھڑے کر دیئے. قسمت بدلی نہیں. پتا چلا جو بندے جو عام انسان گفتگو کرتے ہیں وہ بدل جاتی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا قرآن اٹھاؤ, قرآن نے کہا فرعون کو عبرت ناک بنا دیں گے, یہ عبرت بنے گا. بتاؤ عبرت بنا کہ نہیں بنا؟ قرآن نے کہا تھا مکہ فتح ہوگا, بتاؤ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن نے کہا تھا ہم روم بھی فتح کریں گے, روم فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن نے کہا تھا نبی کے غلاموں کو خلافت ملے گی, پہلا نمبر ابو بکر کا, دوسرا نمبر فاروق اعظم کا, تیسرا نمبر عثمان غنی کا, چوتھا نمبر حیدر کرار کا. قرآن نے کہا تھا ابو لہب تباہ ہوگا, ابو لہب تباہ ہوا. قرآن نے کہا تھا عظمتیں ملیں گی, عظمتیں ملی. پتا چلا انسان کا کلام وہ بدل جاتا ہے, پیشن گوئی جھوٹی ہو جاتی ہے. جس کی پیشن گوئی سچ ہوتی تھی, سچ ہوتی ہے, سچ ہوتی رہے گی, اسے رب کائنات کا کلام قرآن کہا جاتا ہے.